بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 72 بابا ادناها مثل اتيان الرجل امه وان اربى الربا استطالة الرجل في ارض اخيه وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من ستر عورات اخيه ستر اللہ عورته يوم القيامة ومن كشف عورت اخيه المسلم كشف اللہ عورته حتى يفضحه بها في بيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستو، میں نے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں، جس کا ادنا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، اور بدترین سود آدمی کا اپنے بھائی کی آبرو ریزی میں زبان دراز کرنا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں من ستر عورت اخیہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنے بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کی آبرو اور اس کی عزت کی ستر پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی ستر پوشی کریں گے قیامت کے دن۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری کریں گے، یہاں تک کہ اس کے گھر کے اندر بھی اس کو رسوا اور ذلیل کر دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ آخری روایت میں فرمایا گیا کہ وہ شخص میری امت نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے۔ ایک دو واقعہ اور آپ سماعت فرما لیں، جس سے آگے آنے والی باتوں کو سمجھنے میں مدد ملے اور بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلا واقعہ غزوہ کہتے ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اور سریہ کہتے ہیں جس میں آپ نے شرکت نہ فرمائی ہو اور صحابہ کو بھیجا ہو۔ تو ایک سریہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جب یہ لوگ اس موقع پر پہنچے اور دشمنوں سے مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، فرماتے کہ ہم نے دشمنوں کا پیچھا کیا، اور میں اور میرے ساتھ ایک انصاری نے پیچھا کرتے کرتے ایک آدمی کو گھیر لیا۔ جب اس کو گھیر لیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پر انصاری نے تو اپنا ہاتھ روک لیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس کو نیزہ مار کر اس کو قتل کر دیا۔ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور کارگزاری سنائی تو آپ نے فرمایا اسامہ یہ بتاؤ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ کہتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، اور بار بار آپ یہ فرماتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے کو اس کو قتل کیوں کیا گیا، حالانکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانستگی میں اس کو قتل نہیں کیا تھا، مسلمان جان کر انہوں نے یہ سمجھا کہ موقع ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے جان بچانے کے واسطے اس میں کلمہ پڑھا ہو،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا، فرماتے کہ میں تمنا کرنے لگا کاش مجھ سے یہ غلطی کسی ایسے زمانے میں ہوئی ہوتی جب میں مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ اسلام لانے کی وجہ سے گزشتہ ساری گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کو بھی ایک سریہ میں بھیجا گیا تھا قبیلہ بنو جزیمہ کی طرف۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن عربوں کے یہاں جب آدمی اپنے قدیم دین کو بدل کر نیا دین، نیا مذہب اختیار کرتا ہے تو عربی میں اسے کہتے ہیں صبا۔ تو اسی مناسبت سے انہوں نے کہا صبانا صبانا، ان کو کہنا یہ چاہیے تھا اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، یا آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے یہ نہ کہہ کر کے انہوں نے کہا صبانا صبانا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے قدیم دین کو ترک کر کے نیا دین یعنی مذہب اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اس کو اسلام پر محمول نہیں فرمایا، چنانچہ وہ قتل و قید کرنے لگے۔ امیر تو یہی تھے اس لشکر کے، اور اس کے بعد ہم میں سے ہر ساتھی کو ہمارا قیدی دیا یہ کہہ کر کہ دیکھو اس کی حفاظت کرنا، جب ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ ہر شخص اپنے اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ تو میں نے عرض کیا میں تو اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرا کوئی ساتھی قتل کرے گا جب تک کہ ہم دربار رسالت میں حاضر ہو کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کارگزاری نہ سنا دیں۔ چنانچہ جب ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی واپسی میں اور یہ قصہ سنایا گیا تو آپ نے فرمایا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر آپ نے فرمایا اللہم ابرؤ الیک مما صنع خالد، اے اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں، میں خالد کے عمل سے بری ہوں اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ دو واقعہ ہوا۔ اب سنیے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ دعوت و تبلیغ والوں کے غلو، خصوصاً جس طرح کا جارحانہ بیان مرکز کی مسجد میں ہوا تھا، کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میری معروضات سن کر صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جاتی، مگر ایسا ہوا نہیں، بلکہ جس طرح جب فریق مخالف لاجواب ہو کر جہالت اور بدزبانی پر اتر آتا ہے، وہی کام فاضل مقرر نے بھی کیا، اب خوب کھری کھوٹی سنائی جیسا کہ ان کی آڈیو سے ظاہر ہے، اور اپنی ہمدانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی فوش غلطیاں کر بیٹھے۔ پہلے تو انہوں نے سفیان ثوری کہا، اس کے بعد سفیان ابن عیانہ کہا، حالانکہ وہ راوی جن کی تفسیری قول کو انہوں نے نقل کیا تھا نہ سفیان ثوری ہیں نہ سفیان ابن عیانہ ہیں، بلکہ سفیان ابن عیینہ ہیں۔ ممکن ہے عیینہ کو عیانہ پڑھ دیا ہو۔ دوسری غلطی اپنی آڈیو میں یہ کی کہ لعن آخر هذه الامة اولها کی بجائے اس کو الٹ دیا لعن آخر هذه الامة اولها، جس سے پورا معنی مفہوم بدل گیا۔ یہ ایسی غلطی ہے جس کو ایک عربی جاننے والا طالب علم پکڑ سکتا ہے۔ فاعل کو مفعول، مفعول کو فاعل بنا دیا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے امتحان لیا۔ اگر اس میں ہم حرکت کو الٹ دیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کے بجائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ کہیں تو اس کا معنی الٹ جائے گا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا امتحان لیا۔ بہرحال تو اس طرح کی جو غلطی ہوئی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی عالم تدریسی عمل سے جڑا نہیں ہوتا اور درسی کتابوں کی مزاولت نہیں رہتی تو درسی کتابوں سے مناسبت کمزور پڑ جاتی ہے اور اس قسم کی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں بصیرت عطا فرمائے۔ حضرت موصوف مجھے جتنا بھی سب و شتم کریں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے دارالعلوم کو نشانہ بنایا اور اس کے محتمین پر بیجا الزام تراشی کی اور جس طرح کی زبان استعمال کی۔ جن لوگوں نے ان کی آڈیو سنا ہوگا وہ جانتے ہیں محتمین صاحب کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ یہ حضرت
مفتی صاحب کے شاگرد اور مرید بھی ہیں۔ فراغت کے بعد انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے افتاء کے کورس کی کوئی ایک کتاب غالباً بدائع اور صنائع پڑھی ہے اور بیعت کا بھی تعلق ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک شاگرد اور مرید اپنے استاد اور شیخ کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ حد ہو گئی۔ کہتے کہ اگر دارالعلوم کے وقار کو برقرار رکھنا ہے تو ان مفتیان کرام کو باہر کا راستہ دکھا دینا چاہیے۔ کیا اقرائے مسلم جو تبلیغ کا چوتھا اہم نمبر ہے اس کا یہی تقاضا ہے؟ کیا موجودہ دعوت و تبلیغ میں اقرائے مسلم کا مفہوم بدل گیا ہے؟ جس تربیت کو صرف اسی کام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ یہی ہے جس کا نمونہ آپ نے ملاحظہ کیا؟ کیا یہ حدیث جو شروع میں آپ نے سنی کہ بدترین سود کسی مسلمان کی آبروریزی میں زبان دراز کرنا ہے، کیا اس کے ضمن میں نہیں آتا؟ وہ حدیث کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، کیا اس کے ضمن میں نہیں آتا؟ سنیے، استاد شاگرد اور شیخ مرید کا رشتہ کتنا مقدس ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مالٹا کی جیل میں حضرت کے ساتھ وہ بھی تھے۔ مالٹا کی سردی اور وہاں کی برفیلی ہوائیں مشہور ہیں۔ یہ یورپ کا ایک ملک ہے۔ رگوں میں خون منجمد کر دینے والے موسم اور فضا میں حضرت شیخ الاسلام اپنے استاد کی خاطر تہجد میں وضو کے لیے رات کے وقت لوٹے میں پانی بھر کر اپنے پیٹ سے چمٹا کر رکھتے تھے تاکہ جسم کی حرارت سے پانی کی ٹھنڈک جاتی رہے۔ قید کا یہ سلسلہ 3.5 سال تک رہا۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو ایک شاگرد اپنے استاد کی راحت کی خاطر دے رہا تھا۔ دوسرا واقعہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حافظ احمد صاحب تھے جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اسی طریقے سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے اور ان کے شیخ تھے، ان کے صاحبزادے حکیم مسعود صاحب یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ دونوں کو انہوں نے چارپائی کے اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ میرے استاد کے صاحبزادے ہیں، میرے استاد زادے ہیں، اور حضرت حکیم مسعود صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ میرے پیر زادے ہیں، آپ میرے پیر زادے ہیں۔ میں نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے والدین پوچھیں کہ محمود نے کیا سلوک کیا تو خدا کے لیے میرا خیال رکھنا اور مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ اس نسبت کی لاج ہے کہ میرے استاد زادے ہیں اور یہ میرے پیر زادے ہیں، اور ان کے ساتھ ادب کا یہ معاملہ ہے، حالانکہ حضرت کے ایک شاگرد ہیں اور ایک مرید ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے۔ دیوبند سے ہر جمعہ وقت صبح پا پیادہ گنگو جایا کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ادا فرماتے اور آپ کی مجلس میں شرکت فرما کر پیدل ہی عشاء کے وقت تک دیوبند واپس لوٹ آتے اور حضرت کی مجلس میں پیچھے ہی سر جھکا کر بیٹھا کرتے تھے کہ بعض اوقات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ یہ کتنا فاصلہ ہے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حاضرین نے ایک موقع پر یہ پوچھا تھا کیونکہ حضرت کا بھی یہ معمول تھا کہ جمعرات کے دن عصر پڑھ کر دیوبند سے گنگو تشریف لے جاتے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ راستے کا تو مجھے پتہ نہیں، البتہ راستے میں چلتے چلتے میرے 18 پارہ ہو جاتے تھے، اور جس کتاب سے میں نے اس واقعے کو نوٹ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ آنے میں اور جانے میں تقریباً 40 میل پڑتا تھا۔ حضرت موصوف فرماتے ہیں کہ صرف دارالعلوم کے چند مفتیان ہی کو اعتراض ہے اور کسی کو اعتراض نہ ہوا، کیا پورے بر صغیر میں صرف دارالعلوم ہی ہے حالانکہ بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اور ہر ایک خاموش ہے؟ تو موصوف کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالعلوم نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کے فیصلے میں جملہ اساتذہ شریک رہے ہیں، اور جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو ہندوستان کے بڑے بڑے ادارے حتیٰ کہ بیرون ممالک کی بھی تائید دارالعلوم کو حاصل ہے، اور تمام ادارے دارالعلوم کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو مفتی خضر محمود صاحب قاسمی کی PDF فائل نیٹ پر پڑی ہے، دیکھ لیجئے، جس میں صفحہ 92 سے لے کر صفحہ 143 تک ملک و بیرون ملک کے تمام بڑے بڑے اداروں اور دارالفتہ کی تحریریں مع دستخط موجود ہیں۔ دراصل بات یہ ہے
کہ ملک بیرون ملک کے تمام ادارے اور علماء مفتیان کرام مادر علمی دارالعلوم کو اپنا قائد اور امام سمجھتے ہیں، اور دارالعلوم بھی قائدانہ کردار ادا کرتا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ادا کرتا رہے گا۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ اس معاملے میں بھی وہ تنہا نہیں ہے جیسا کہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ کیا جماعت کی نماز میں جب امام قرات کرتا ہے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ قرات کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ امام نمائندہ ہے، امام تمام مقتدیوں کا نمائندہ ہے، وہ سب کی طرف سے نمائندگی کرتا ہے، وہی حیثیت المدارس دارالعلوم کی بھی ہے۔ اس لیے ان معاملات کے اندر دنیا کے تمام ادارے جو ہیں تو وہ دارالعلوم سے مراجعات کرتے ہیں۔ جناب بطور طنز کے فرماتے ہیں کہ علم صرف معلومات کا نام رہ گیا ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ علم صرف معلومات کا نام ہے، نہیں، بلکہ علم کے مطابق عملی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، ایک متقی پرہیزگار شخص ہے لیکن وہ نماز کے وسائل سے واقف نہیں ہے، خصوصاً امامت کے مسائل سے واقف نہیں ہے، کیا اس کو مصلی پر کھڑا کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ بہت متقی پرہیزگار ہے؟ بغیر علم کے جب مسائل کی واقفیت نہیں ہے، مسائل سے واقفیت نہیں ہے، بالخصوص امامت کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے، تو کیوں کر آدمی نماز پڑھائے گا؟ فقہ کی مشہور ترین کتاب ہدایت شریف کے اندر جہاں امامت کا مسئلہ آتا ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے اول الناس بالامامۃ اعلمهم بالسنہ، کہ امامت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو حاضرین میں سب سے زیادہ علم والا ہو، یعنی نماز کے مسائل سے سب سے زیادہ واقف۔ فَإِن تَسَاوَوْا فَأَقْرَأُهُمْ، اگر یہ لوگ یعنی حاضرین اس صفت کے اندر برابر ہوں تو اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ قرآن سب سے عمدہ اور کون پڑھتا ہے اور قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد ہے۔ فَإِن تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُهُمْ، اب اگر اس صفت کے اندر بھی سب برابر ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ متقی پرہیزگار کون ہے، تو سب سے پہلے نمبر آتا ہے جو عالم بالسنہ ہے، سنتوں سے زیادہ واقف ہے اور علم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلم کثیر من الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو حلال یہ بھی ظاہر ہے، حرام یہ بھی ظاہر ہے، لیکن اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی ان کے حلال ہونے کی حیثیت اور حرام ہونے کا پہلو یہ نمایاں نہیں ہے بلکہ مخفی ہے، جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ یہ کون جانے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ یہ چیز حلال ہے کہ یہ حرام ہے؟ اس حدیث میں خود اس بات کی وضاحت ہے کہ علم کے بغیر آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ 12 اور 15 سال تک علماء و مشائخ اور مدرسہ کی چار دیواری کے اندر رکھ کر ہم لوگوں کا وہ ذہن نہیں بنا سکے، 12 اور 15 سال تک علماء اور مشائخ اور مدرسہ کی چار دیواری کے اندر رکھ کر ہم لوگوں کا وہ ذہن نہیں بنا سکے جو آج تبلیغ کی محنت کے ذریعے عوام کے ذہن تیار ہو رہے ہیں۔ اس پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ لاٹھی ڈنڈوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جس غنڈہ گردی کا مظاہرہ بنگلہ دیش میں ہوا، جس کا تماشا پوری دنیا نے دیکھا، ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ پھر اندرون ملک بھی گاہے بگاہے مختلف شکلوں میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ کس کی سرپرستی بھی ہوئی تھی؟ دنیا کو کیا پیغام ملا اس سے، اس واقعے سے؟ حد تو یہ ہے کہ ہمارا دشمن یہ کہنے کے اوپر اس کو موقع مل گیا کہ یہ ہے اسلامی آتنک، یہ ہے اسلامی آتنک۔ کوئی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں انفرادی گھروں کے اندر جا کر کے، جب یہ ملاقات میں جائیں گے، اب کوئی اگر یہ موبائل کھول کے سامنے رکھ دے تو ہم سب کیا جواب دیں گے؟ ہم تو کیا جواب دیں گے؟ یہی تربیت ہے میرے بھائیوں۔ میں اس قضیے کو طول دینا نہیں چاہتا، لیکن ان لوگوں کو بھی تو پابند کرنا چاہیے۔ ہم نے بہترے کوشش کی، جو ششم تھا اور ششم تھا، ہم نے کوشش کی کہ بات آگے نہ بڑھے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے، ان کو پابند کیا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور پھر یہی نہیں، بیان کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہمیں کیا خبر، لیکن بیان کہیں اور ہوتا ہے اور اس کو آڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا جاتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم
یہاں سے یہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم کو مجبور کیا گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے عوام سے پوچھ رہی ہے کہ اگر ان کی باتیں غلط ہیں تو آپ لوگ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ جب عوام شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگے تو مجبور ہو کر ہم نے اپنے بڑوں سے اجازت لے کر کے یہ قدم ہم نے اٹھایا ہے۔ ہمارا مقصد اس قضیے کو طول دینا نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر پابندی کون لگائے گا، اس کی کون گارنٹی دے گا؟ اس لیے میرے بھائی بزرگ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ہمارا مقصد محض آرائی نہیں ہے، ہم شروع سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ علم اور ذکر یہ دعوت کے دو بازو ہیں۔ جس طرح پرندہ بغیر بازو کے نہیں اڑ سکتا، ایسی ہی دعوت بغیر علم اور ذکر کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر بازو کے پرندہ۔ یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ہم نے اپنے ہر بیان کے اندر یہی بات کہی ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھے نہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ آپ غور کریں، جو اعتدال کا راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور ہم کوئی وہ راستہ اختیار نہ کریں کہ جو اس ہمارے معاشرے کے واسطے اور ہماری قوم کے واسطے اور ہمارے دین و مذہب کے واسطے نقصان دہ ہو۔ ہم کوئی ایسی چیز پسند نہیں کرتے جس سے ہمارے لوگوں کے اندر انتشار برپا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔